السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے: کیا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب حدیث کہ ان کے سفید بالوں کو بدل دو اور کالے حجاب سے بچو، یہ ان کے لیے خاص ہے یا تمام لوگوں کے اوپر اس کو فٹ کرنا عام ہے؟ اس بارے میں پوری دلیل کے ساتھ، پورے حوالے کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم چھان بین کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر وہ صلاحیت نہیں رکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم عام نہیں ہوتا۔ وہ صلاحیت رکھتے ہیں تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے۔ لیکن یہاں مولوی پڑھے لکھے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں، ورنہ کوشش اگر کیا جائے تو آدمی اس بات کی تحقیق کر سکتا ہے۔ حرکت کریں گے تبھی برکت ہوگی۔ دنیاوی معاملات میں، دنیا کے اندر پیسہ کمانے کے لیے آدمی ہر وہ کوشش استعمال کرتا ہے، ہر وہ طریقہ استعمال کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو نالج نہیں ہوتا، لیکن کوشش کرنے کی وجہ سے وہ اس چیز کو پا لیتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں وہ چھان بین کرنا نہیں چاہتا، وہ جان چھڑاتا ہے اپنی، کہ کون اتنا وقت لگا کر کے اور اس طرح سے حدیثوں کی سند کے بارے میں معلوم کرے۔ تو اس سے اکثر و بیشتر مولوی جو پڑھے لکھے ہیں وہ کتراتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں۔ تو آئیے، بہرحال ہم یہ بات رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ تحقیق کرنی چاہیے اپنی اپنی ذاتی علمی صلاحیت کے بنا پر، اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آنکھ بند کر کے کسی کی بات کو نہیں ماننی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بات منسوب کی جائے جو بات سند صحیح ثابت ہو۔ جھوٹی بات جان بوجھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں منسوب کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ میں فرمایا: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے جھوٹی بات میری طرف منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے خاص ہے جو اتنا بوڑھا ہو کہ چل پھر نہ سکتا ہو اور اس کا سر اور داڑھی کا بال بالکل سفید ہو چکا ہو۔ اس کے لیے کالا کرنا بے فائدہ ہے، اس بنا پر ایسے شخص کو منع ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایک شخص بالکل بوڑھا ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، اس کے سر اور
दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद हो चुके हैं, तो उसको जरूरत ही क्या है सफेद काला करने की। इस बिना पर हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मना किया है। और इस हदीस में खास हुक्म अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करके उन्हें मना किया गया है। दलील अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप अबू कुहाफा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। ये फतह मक्का के दिन की बात है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें उठाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बुजुर्ग को उनके घर ही पर रहने देते तो अबू बकर की इज्जत अफजाई के लिए हम खुद ही उनके पास चले जाते। फिर अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। उनकी दाढ़ी और सर के बाल सफेद थे, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों यानी सर और दाढ़ी के सफेद बालों को बदल दो, वज्तनिबूहु सवाद, और उन्हें काले खिजाब से बचाना। इस तरह के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए कि वजन्निबूहु सवाद, के उनके काले कलर से उनको बचाना। ये उनको मुखातब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें यानी अबू कुहाफा को काले कलर से बचाना। देखिए मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 12635 और इस्लाम 360 ऐप के अंदर मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 8212 में देख सकते हैं। और मेरी तहकीक में इसकी सनद सही है, क्योंकि इसके तमाम रावी सिका हैं, मोतबर हैं। इस हदीस में खास अल्फाज है उन्हें यानी अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि उनके सर और दाढ़ी के सफेद बालों को बदल दो और उन्हें काले खिजाब से बचाना, काले रंग से बचाना। इस हदीस को आम लोगों पर फिट करना सही नहीं है। आम लोगों पर फिट करने के लिए आम लोगों के खास तौर से वो अल्फाज होने चाहिए। इसके बाद जो हदीस अबू जुबैर ने जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान की है, उसमें एक हदीस में ये अल्फाज हैं वजन्निबूहु सवाद, और उन्हें काले रंग से बचाना। ये अल्फाज सही हैं, जैसा कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस के सवाहिद के बिना पर ये सही है। लेकिन अबू जुबैर की जो ये हदीस है जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, इसकी सनद ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर एक इल्लत यह है कि इसकी सनद में रावी लईस बिन अबी सलीम ज़ईफुल हदीस है, मुजतरबुल हदीस है और मुदल्लिस भी है। इसके ऊपर मुहद्दिसीन की अक्सरियत है जिन्होंने इसके ऊपर जरह की है। आप देख सकते हैं इस हदीस को मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 14402, सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 3624। और इसी तरह से एक इल्लत यह भी है इसमें कि अबू जुबैर मशहूर मुदल्लिस हैं। इन्होंने अन से रवायत बयान की है, समा की सराहत नहीं की, यानी सुनने के बारे में क्लियरिटी नहीं दी है। इसी तरह से अबू जुबैर ने जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह अल्फाज जिक्र किया है वज्तनिबू सवाद, की और काला कलर रंग करने से बचो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया है अबू जुबैर ने जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। उसमें अल्फाज है वज्तनिबू सवाद, की और काले रंग से बचो। यह हदीस सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2102, 5509, 5508, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4204, सुनन निसाई में हदीस नंबर 5079 वगैरह में है। इस हदीस को आम लोगों पर फिट किया जाता है, जबकि इस हदीस की सनद भी मशकूक है, शक के दायरे में आती है। इसकी सनद में अबू जुबैर मशहूर मुदल्लिस हैं और जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस हदीस में इन्होंने समा की तसरीह नहीं की है। कोई समा साबित कर दे, सुनने के बारे में क्लियरिटी दे दे कि इन्होंने समा किया है जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, फिर ये हदीस दलील बन सकती है। लेकिन कहीं भी मेरी तहकीक में अबू जुबैर ने जाबिर से समा नहीं किया इस हदीस के बारे में, बल्कि खुलासा किया है, वजाहत दी है
مسند ابو طیالسی کے اندر حدیث نمبر 1860 میں صحیح سند سے ہے کہ زہیر نے ابو زبیر سے پوچھا کہ آپ سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو فرمایا اپنی سفیدی کو بدلو اور کالے رنگ سے بچو، تو ابو زبیر نے کہا نہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ ابو زبیر نے جابر سے اس حدیث کو نہیں سنا ہے۔ خود کہہ رہے ہیں ابو زبیر کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی بات نہیں سنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ کالے رنگ سے بچو، یہ بات سند صحیح ثابت نہیں ہے، واللہ عالم۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ ہر وہ شخص جو اتنا بوڑھا ہو کہ وہ چل پھر نہیں سکتا ہو، اتنی زیادہ اس کی عمر ہو کہ وہ چل پھر نہیں سکتا ہو، اس کے سر اور داڑھی کے تمام بال سفید ہو چکے ہوں، اس کو کالا کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے فائدہ ہے۔ لہذا ایسے شخص کو کالے کلر کرنے سے بچنا چاہیے، کالے حجاب لگانے سے بچنا چاہیے۔ لیکن جو شخص بوڑھا نہیں ہے، جو شخص اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ چل پھر سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے اپنے اندر، اس کے باوجود اس کی عمر زیادہ نہیں ہے اور اس کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، تو وہ کالا کر سکتا ہے، کیونکہ اس بارے میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ ہیں جو کہ اپنے سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو کالا کرتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سفید داڑھی کے بال اور سر کے بال کالا کرنا یہ صحابہ سے ثابت ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن منع جو کیا گیا ہے وہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہے، ان کو منع کیا گیا ہے، اور جو جس شخص کی اس طرح کی حالت ہوگی اس کے لیے وہ چیز منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔